کہ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ صرف 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. سود کا صرف 1 روپیہ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے، خطبہ ہے، جس میں بیان سے پہلے یہ فرمایا. پہلا بیان ہے خلافت کے بعد، پہلا بیان ہے خلافت کے بعد، جس میں یہ فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اور ایک مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا آج کل جو لوگوں میں ساتھیوں کی کمزوریوں کو بیان کرنے اور غیبتیں کرنے کا معمول چلا ہے، کاش انہیں کوئی بتلا دے کہ تم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا کام کر رہے ہو. اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زنا کرنے والے کی کیا زنا کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس زنا کی خبر کرنے والے کا گناہ بڑا ہے. وہ تو زنا کر کے توبہ سے اپنا اللہ کا معاملہ درست کر لے گا، لیکن خبر کرنے والا، اس کے پاس اللہ سے معافی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیبت کرنے والے سے جا کر معافی مانگ کر اپنی غیبت کو معاف کرائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ معافی کا نہیں ہے. تو معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے بول دے. اس لیے فرمایا کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا یا اس کے کسی عیب کو ظاہر کرنا لوگوں پر، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کمائی کو حکم پر لاؤ تاکہ خون صاف ہو. آپ جانتے ہیں جن کے گردے کام نہیں کرتے ان کے خون کی ڈائلیسس ہوتی ہے کہ ان کے خون کو مشین سے گزارا جاتا ہے. جب انسان کے بدن کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے خون کا اتنا پاک ہونا ضروری ہے، تو پھر انسان کے بدن سے عبادت کے ظاہر ہونے کے لیے اس کے خون کا پاک ہونا، اور اس خون کے پاک ہونے کے لیے آمدنی کا پاک ہونا کتنا لازم ضروری ہوگا. سمجھتے تھے خیالات موتی ہیں. دیکھو عجیب بات فرماتے تھے کہ جیسا اس کا لقمہ ہوگا، جیسا اس کا لقمہ ہوگا ویسے اس کے خیالات ہوں. جیسے لقمہ ہوگا ویسے خیالات ہوں. فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جتنا صاف پانی ہوگا اتنے صاف موتی ہوں گے، جتنا اچھی غذا ہوگی اتنے اچھے خیالات بھی ہوں گے. ورنہ آدمی اپنے دماغ سے گناہوں کو سوچتا ہے اور پھر اعضاء سے ان گناہوں کو کرتا ہے. یہ گناہ ایسے نہیں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچا نہیں جا سکتا. کہ کیوں بچا جائے گا؟ تیری آنکھ حرام کو دیکھے گی کیونکہ تیری آنکھ کی باریک رگوں میں یہی حرام کا خون دوڑ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائی کو حکم پر لاؤ تاکہ معاملات سے معاشرہ، اخلاق، عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں. ان سب کا مدار معاملات پر ہے. اس لیے فرمایا کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسباب یہ محض سبب نہیں ہے بلکہ یہ اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہو. اس لیے دوستو عزیزو، اس ساری محنت کا اور نقل و حرکت کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہے. بے شک وقت لگے، بے شک خروج ہو، لیکن اس خروج کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان افضل ہجرت کرے. کیا افضل ہجرت ہے؟ پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. فرمایا بتاؤ افضل ہجرت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے. حضرت عمر نے فرمایا سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے. مسلمان منکر سے رخ پھیر لے. سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ مسلمان منکر سے رخ پھیرے. میرے دوستو عزیزو، سارا ماحول منکرات کا جب ختم ہوگا، جب محنت لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانے کی ہو. اور یہی اس دعوت تبلیغ کا اصل مقصد ہے
کہ لوگوں کو حرکت میں لایا جائے، ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے۔ نقل حرکت کا مقصد ہی یہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں عرض کر چکا درمیان بیان میں، کہ وہ 99 کا قتل کرنے والا جس کو راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو ایک عالم نے راستہ دکھلایا کہ تمہاری توبہ کی پختگی اور تمہاری توبہ کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا، اور خروج اور نفر یہ اس امت کا امتیاز تھا، اس امت کی شان تھی۔ ہے اسلام کے تعارف کا نقل حرکت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا اور علماء حق کے مجالس میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا نہ ہوتا، اور اللہ کے ذمہ لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا، یعنی تعلیم، دعوت اور عبادت، اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ہمیں کام دیا گیا، اس امت کا امتیاز تھا اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے۔ اسلام کی بقا تھی، صرف میں صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلام کی بقا صرف اس پر تھی کہ مسلمان دین کو لے کر حرکت میں رہے۔ ورنہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے سوا اور دعوت الی اللہ کے سوا کوئی ذریعہ امت کو ارتداد سے بچانے اور اللہ کے فرائض پر لانے کا نہیں ہے۔ جتنے بھی دین کے شعبوں میں افراد تیار کیے جا رہے ہیں، وہ کیے اسی لیے جا رہے تھے۔ مدینہ منورہ یہ اسلام کا مدرسہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ اسلام کا مدرسہ اس لیے تھا کہ اس مدرسے سے نکل کر تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ملکوں میں علاقوں میں اس علم کو لے کر پھرو۔ میرے دوستو، عزیزو، اگر یہ قسم کھا کر کہا جائے کہ ارتداد سے امت کو روکنے کا کوئی حل اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روکنے والوں سے مقابلے کے لیے مدینے کو خالی کرنا طے کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ ان سے کلمے کو قبول کر لیں، نماز کو قبول کر لیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت عمر نے یاد دلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مومنین، آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس پر تلوار حرام ہو گئی، اور آپ مقابلہ کر رہے کلمہ اور نماز، کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے۔ حضرت عمر کا جواب یہ نہیں، حضرت ابوبکر کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہاں عمر مجھے نہیں یاد رہا تھا، حضرت ابوبکر کا جواب یہ تھا کہ عمر تو بڑا بہادر بنتا تھا زمانے جاہلیت میں، اور بزدل ہو گیا جہاں بہادری کا وقت آیا ہے۔ یہ عمر تو زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے، اگر یہ انہوں نے رسی بھی روکی جو زکوٰۃ میں دی جاتی تھی تو میں رسی کے لیے بھی مدینے کو خالی کروں گا۔ جن کا نقصان ہو ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر کفر کھڑا ہو گیا، ادھر نفاق کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زکوٰۃ کس کو دیں ہم؟ کیونکہ امیر اور ذمہ دار کے ساتھ اگر ان فرائض کی ادائیگی کا، چاہے وہ دین کی محنت ہو یا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو، اگر اس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے تو یہ ارتداد کے راستے پر پڑ گئے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں زکوٰۃ کی رسی کے لیے بھی قتال کروں گا۔ اونٹوں کو زکوٰۃ میں ادا کریں، رسی نہ دیں، میں رسی کے لیے قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے مومنین، آپ تنہا کیوں اس جماعت کی روانگی میں مصر ہیں؟ آپ مشورہ کریں سب سے۔ عجیب بات ہے، مشورہ کریں، مشورے سے کام کریں۔
جب ہماری رائے نہیں ہے اور شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، ہماری بھی رائے نہیں ہے کہ اس وقت مدینے کی حفاظت کا اور اس وقت مدینہ منورہ کی میں رہنے والوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، حضرت بکر نے فرمایا نہیں، مدینے میں رہنے والوں کی حفاظت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے مدینے کو خالی کروں گا۔ اگر مدینہ منورہ خالی ہو جائے مردوں سے، یہاں کی عورتوں کو آ کر کفار قتل کر دیں، ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، ان کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں اور کوئی دفن کرنے والا مرد نہ ہو مدینے میں اس نقصان کو برداشت کر لوں گا، لیکن زکوٰۃ میں کے ادا کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کریں، یہ نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ میں حضرت عمر کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے عرض کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مشورہ کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر، منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، جس میں اللہ کے رسول کا حکم ہے نکلنے کا، اسے مشورہ نہیں ہے۔ ہم کتنے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی نکلنا، مشورہ کر لوں، مشورہ کر لوں، ادھر امت مرتد ہو رہی ہوگی تو کہ مشورہ کر لوں نکلنے کا۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر، اللہ کے امر میں مشورہ نہیں ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم جس حال میں بھی ہو نکلو۔ اس لیے صحابہ کرام نے نقل حرکت میں کسی